بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں پی ایس ایل 9 کے فائنل کے موقع پر اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنی جیت کے بعد گراؤنڈ میں فلسطین کے جھنڈے لہرائے، جس کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کچھ لوگوں نے اس کام کی تحسین کی اور ان کا موقف یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ مثبت چیز ہوئی ہے جس کو سراہا جانا چاہیے، جبکہ دوسری طرف ایک موقف یہ بھی تھا کہ یہ ڈرامہ بازی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں نے بھی اپنی ایک رائے کا اظہار کیا اور میں نے اپنی سوشل میڈیا پر یہ سٹیٹس لگایا کہ یہ عمل بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہمارے شادیوں میں ناچ گانے اور غیر شرعی رسمیں کر کے آخر میں دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ شیطان بھی خوش اور خود کو بھی جھوٹی تسلی کہ چلو کچھ تو دین کے ساتھ نسبت والا عمل کیا۔ اس پر مجھے مختلف احباب کے میسیجز موصول ہوئے کہ اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو اس کو سراہے، نہ کہ اس پر تنقید کرے، اس میں سے مثبت پہلو نکالے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے جتنی بھی کوشش کی، مجھے اس عمل میں بے غیرتی کے سوا، اگر میں بہت سافٹ ورڈ یوز کروں تو بے غیرتی کے اس عمل میں مجھے کوئی بھی مثبت پہلو نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر تو آپ اس کام کو سراہ رہے ہیں تو آپ اپنی نسل کو، آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ چاہے آپ کتنے بھی بے غیرتی والے کام کرو، چاہے آپ کس بھی سائڈ پہ باطل کے ساتھ کڑے ہو جاؤ، اینڈ پہ آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اچھا کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکو اور انجوائے کرو اور ایک سافٹ کارنر لوگوں کے دلوں میں بناؤ۔ میری اس رائے کی کچھ وجوہات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والوں کی کسی نہ کسی درجے میں بھی جو لوگ امداد کر رہے ہیں، تو ان برانڈز کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بائیکاٹ صرف مسلم ممالک میں نہیں ہو رہا، بلکہ غیر مسلم ممالک میں غیر مسلم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو اس سخت وقت میں فلسطین کے ساتھ کڑا ہونا تھا، ان کی اپنی ایک لیگ میں جو ہے تو فلسطین کے جھنڈے لہرانے تک بھی پابندی ہے، اور ان کے اپنی ہی لیگ کا سپانسر جو ہے وہ ایک ایسا برانڈ ہے جس کی پوری دنیا میں اس وقت بائیکاٹ جاری ہے، یعنی KFC۔ پھر اگر ہم اسلام آباد یونائیٹڈ ٹیم کی ہی بات کریں تو اگر آپ کے علم میں ہو یا اگر آپ کی یادداشت کمزور پڑ گئی ہو تو میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی برگر کنگ نامی برانڈ جو ہے وہ شدید تنقید کے زد میں اس وقت آیا جب اس نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ باقاعدہ وہ تصاویر شیئر کی جس میں انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو مفت برگر ان میں تقسیم کیے تھے، اور اس کو بہت جو ہیں تو فخر کے ساتھ اس کام کو آن کیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس برانڈ کی باقاعدہ بائیکاٹ کی ایک فضا چلی۔ اب یہ برگر کنگ برانڈ جس کمپنی کا ہے، ریسٹورنٹ برانڈز انٹرنیشنل، آپ بے شک انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں، اس کمپنی کی ملکیت میں 4 برانڈز ہیں، جس میں ایک برانڈ جو ہے وہ ٹم ہارٹن ہے، اور ٹم ہارٹن وہی برانڈ ہے جو اسلام آباد یونائیٹڈ ٹیم کو سپانسر کر رہا تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہی ایک کھلاڑی سے جب پریس کانفرنس کے دوران یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ غزہ اور فلسطین کے حوالے سے کچھ کہنا پسند کریں گے، تو ان کے جو الفاظ کا مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ میں کرکٹ اور ان چیزوں کو مکس نہیں کرتا، اب ان دونوں کو الگ الگ رکھیں۔ چلے آپ اتنے بحث ہو ہی گئے، پھر وہی کھلاڑی کو ہم ایٹ دی اینڈ فلسطین کے فلیگ کے ساتھ باقاعدہ گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں۔ اب اس کو میں ڈرامہ بازی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یا ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جب، جہاں اور جس وقت آپ کو جتنی اجازت تھی اس کام کو کرنے دیا گیا، اور جب آپ پر رکاوٹ تھی تو جو لوگ آپ کو پیسے دے رہے تھے، جو لوگ آپ کی تنخواہ پے کر رہے تھے، جو لوگ آپ کو سپانسر کر رہے تھے، چونکہ ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو آپ نے یہ اتنی بے حسی والا سٹیٹمنٹ آپ نے دیا۔ آپ کو اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو چلے میں ایک آخری وضاحت کر دیتا ہوں۔ پورے PSL ٹورنامنٹ میں ایک بھی فلسطینی پرچم لہرانے کی اجازت گراؤنڈ میں نہیں تھی، اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ویڈیوز موجود ہے کہ جن لوگوں نے لہرانے کی کوشش کی تھی ان سے باقاعدہ پرچم چھین لیے گئے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ اس غلطی کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ فائنل کے اختتام پر ہم دنیا کو یہ دکھا سکے کہ ان پابندیوں کے باوجود ہمارے دل جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لیکن پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ یہ غلطی اگر آپ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے تھے تو یہ پرچم آپ لوگوں نے براڈ کاسٹنگ کے دوران کیوں نہیں لہرائے؟ یہ پرچم آپ، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ جو تھا وہ ایوارڈ سرمنی تھا، کہ ایوارڈ سرمنی جیسے ہی ہو رہی، دیکھیں براڈ کاسٹر جو ہیں وہ آپ کا ہر ایونٹ جو ہے نا وہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن پرائز سرمنی ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ جو ہر براڈ کاسٹر نے لازماً دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اگر کوئی براڈ کاسٹر چاہتا بھی تو اس کو سینسر نہیں کر سکتا، تو اس ٹائم آپ دکھا دیں، جس ٹائم آپ کپ اٹھا رہے ہیں اس ٹائم آپ فلسطین کے جھنڈے اپنے ساتھ دکھا دیں۔ لیکن نہیں، کب کیے گئے؟ جب پورا پروگرام ختم ہوا،
براڈ کاسٹنگ وال نے پیک اپ کر لیا، تو اب جی انہوں نے عوام کو دکھانے کے لیے فلسطین کے جھنڈے نکال لیے۔ اب بھی اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو سمجھ عطا کرے، میرے بس کی تو بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔